بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آلو ہماری روزمرہ خوراک کا حصہ ہیں اور اکثر لوگ اس کے فوائد اور نقصانات سے ناواقف ہوتے ہوئے محض ذائقے یا روایتاً اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ دراصل 15ویں صدی کے آخر میں جنوبی امریکہ میں ہسپانیوں نے آلو دریافت کیا تھا۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ آلو کی کاشت صرف جنوبی امریکہ کے چند علاقوں تک محدود تھی۔ پھر آلو یورپ پہنچا، وہاں سے یہ برصغیر پاک و ہند سے ہوتا ہوا چین پہنچا۔ آج آلو دنیا بھر کی ہر دل عزیز سبزی ہے، لیکن پوری دنیا میں یہ سارا سال نہیں ملتی۔ پاک و ہند کی یہ خوش قسمتی ہے کہ نہ صرف یہاں آلو کی بہترین فصل ہوتی ہے، بلکہ یہ سارا سال دستیاب رہتا ہے اور پاک و ہند کے باسیوں کی پسندیدہ غذاؤں میں شامل ہے۔ آلو کے زیادہ پکانے سے اس کے وٹامن ضائع ہو جاتے ہیں۔ فوائد کے حوالے سے آلو کو ابال کر کھانا زیادہ مفید ہے۔ آلو گوشت، چاٹ ہو یا سالاد، ہر کھانے اور پکوان میں آلو کی موجودگی اس کھانے کا لطف دوبالا کر دیتی ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ اگائی جانے والی سبزی ہے جو پورا سال کاشت ہوتی رہتی ہے۔ آلو اپنے فوائد کے اعتبار سے دنیا کی مفید ترین سبزیوں میں بھی شمار ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ متوازن غذا میں ہمیشہ آلو کو شامل رکھا جاتا ہے۔ غذائیت کے معاملے میں آلو کتنا بھرپور ہوتا ہے، اس کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پکے ہوئے آلووں کے صرف ایک کپ میں 161 کیلوریز کے ساتھ ساتھ وٹامن B6، پوٹاشیم، کاپر، وٹامن سی، مینگنیز، فاسفورس، فائبر اور وٹامن B3 کی بھی وافر مقدار ہوتی ہے۔ 29% کاربوہائیڈریٹس اور 8.5% پروٹین ان کے علاوہ ہیں۔ وٹامن، پروٹین اور معدنیات پر مشتمل یہ تمام غذائی اجزاء صرف عام لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ غذائی ماہرین کے نزدیک بھی آلو کو پسندیدہ ترین سبزی کے مقام پر فائز کرتے ہیں۔ انہی باتوں کی وجہ سے آلو کے غذائی فوائد کی فہرست بہت لمبی ہے۔ مثلا اگر بچوں کی بات کریں تو بچوں کی نشو و نما بہتر بنانے کے لیے انہیں روزانہ تھوڑی مقدار میں ابلے ہوئے آلو ضرور کھلانے چاہیے۔ خاص طور پر وہ بچے جو کمزور ہوں، انہیں روزانہ آلو کھلانے پر کمزوری ختم کی جا سکتی ہے۔ ابلا ہوا آلو بغیر نمک کے کھایا جائے تو اس سے ہائی بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ بعض ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر روزانہ اچھی مقدار میں پانی پینے کے ساتھ ساتھ آلو کی مناسب مقدار بھی کھانے میں شامل رکھی جائے تو گردوں کی بہت سی بیماریوں اور تکلیفوں بشمول گردے کی پتھری سے بچا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں حکماء کا یہ دعویٰ بھی موجود ہے کہ آلو کھانے سے گردے کی پتھریاں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن ابھی تک کسی سائنسی ریسرچ نے اس بات کی تصدیق نہیں کی۔ سینے کی جلن اور معدے کی تیزابیت میں بھی آلو کا استعمال مفید رہتا ہے۔ ایگزیما اور جلی ہوئی جلد پر آلو کا رس لگانے سے بھی ایگزیما اور کھال جلنے کے نشان بڑی حد تک ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ کھال بھی محفوظ رہتی ہے۔ اگر آپ آلو کے منفی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں تو انہیں گرم مسالے کے ساتھ استعمال کیجیے۔ دیسی طب میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آلو کو چھلکوں سمیت ابال کر کھانا اسے سالن میں پکا کر کھانے سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ البتہ روزانہ 250 گرام یعنی ایک پاؤ سے زیادہ آلووں کا استعمال فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ آلو استعمال کرتے وقت یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ یہ دیر سے ہضم ہوتا ہے، اس لیے قبض کے دوران یا کمزور معدہ کی صورت میں آلو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ علاوہ ازیں اس کا زیادہ استعمال معدے میں گیس بھی پیدا کرتا ہے۔ زیادہ آلو کھانے سے سینے پر بلغم کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، جبکہ شوگر کے مریضوں کو بطور خاص آلو کھانے میں محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹس کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے، جس سے خون میں شکر کی مقدار بڑھ سکتی ہے۔ حکماء کی رائے میں آلو کھانے سے گٹھیا کے مرض کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حکماء کا کہنا ہے کہ آلو میں پائے جانے والے میگنیشیم کی وجہ سے ابلے ہوئے آلووں کا پانی پیتے رہنے سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے۔ تمام دن پانی کا زیادہ استعمال بھی ضروری ہے۔ آلو میں موجود میگنیشیم پتھری کو توڑتا ہے اور نئی پتھری نہیں بننے دیتا۔ گردوں کے درد اور پتھری کے لیے بھنے ہوئے آلو اور مولی ہم وزن لے کر ان میں سونف، نمک اور کالی مرچ ملا کر استعمال کرنا مفید ہے۔ یاد رکھیے، یہ بات صرف حکماء کہتے ہیں، کسی سائنسی ریسرچ سے یہ بات ثابت نہیں، اس لیے استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ آلو کو باقاعدہ بوائل کر کے کھانے سے تیزابیت کم ہوتی ہے۔ کچے آلو کا رس پینا سینے کی جلن میں مفید ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے بھنے ہوئے 120 گرام آلو، 30 گرام ٹماٹر اور تھوڑی سی ادرک لے کر یکجا کر کے روزانہ کھائیں۔ جلی ہوئی جلد پر اگر فوری طور پر آلو کاٹ کر ملا جائے تو جلد نہ صرف محفوظ رہتی ہے بلکہ نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ آلو کو کھانے کے علاوہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اب آپ کو اس کے
दीगर फवाइद बताते हैं। दोस्तों, अगर आप साबुन से सिल्वर के बर्तन चमकाने की कोशिश करते हैं और फिर भी वो साफ नहीं हो रहे, तो आलू को आजमा कर देखें। कुछ आलू सिल्वर के बर्तन में डालकर उबाल लें और जब वो उबल जाएं, तो आलू को निकालकर पानी को बर्तन में 1 घंटा तक पड़ा रहने दें। इसके बाद बर्तन को साबुन से साफ कर लें तो वो चमक जाएगा। इसके अलावा अगर किसी जगह जंग लगी हो तो आलू रगड़ें। थोड़ी ही देर बाद जंग साफ होने के बाद मज़कूरा जगह चमक जाएगी। माहिरीन सेहत का कहना है कि अगर आलू को बगैर छीले इनका जूस बनाकर पिया जाए तो इससे दिल की धड़कन कंट्रोल में रहती है और साथ ही जख्म जल्द मुंदमिल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने जिस्म को ठंडी या गर्म चीज से टकोर करना चाहते हैं तो आलू को उबाल लें और कपड़े में रखकर तकलीफ वाली जगह लगाएं। अगर ठंडी टकोर करनी हो तो आलू को फ्रीजर में रखें और ठंडा होने पर इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर खाना पकाते हुए हांडी में नमक ज्यादा हो जाए तो चंद कच्चे आलू काट कर डालने से जायका नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा आलू में मौजूद फाइबर निजाम हाजमा को बेहतर करता है। अगर इसे सही अंदाज और सही मिकदार में खाया जाए तो पेट की खराबी यानी डायरिया से भी जल्द निजात मिल सकती है। और ट्रिप्टोफान नामी एक ऐसा तेजाब जो आलू में मौजूद होता है, ये इस सब्जी का प्रोटीन है जिससे नींद बेहतर आती है। आलू में मौजूद पोटाशियम भी इंसानी जिस्म के उजलात को आराम देता है। इसी तरह आलू में कैल्शियम की मिकदार काफी ज्यादा होती है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद देती है। इसके अलावा आलू में मौजूद विटामिन सी जिल्द को बेहतर करने के लिए कारआमद माना जाता है। आलू का इस्तेमाल खुश्क जिल्द को बेहतर करता है, जबकि इसे चेहरे पर लगाया जाए तो झुर्रियां भी खत्म हो सकती हैं। इन मुतद्दिद फवाइद के अलावा आलूओं के चंद नुकसानात भी हैं, वो जानना भी इंतहाई जरूरी है ताकि किसी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। याद रखिए, आलू देर हजम होता है और कमजोर मैदा वालों को इसके इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। बादी और बलगम भी पैदा करता है। आलू रीह यानी गैस पैदा करता है। आलू बादी है और बलगमी रतूबात को ज्यादा करता है। इसके अलावा शुगर के मरीजों को आलू और इसकी मसनूआत खसूसन चिप्स, फिंगर चिप्स वगैरह खाने में खसूसी एहतियात बरतनी चाहिए। नकरस और गंठिया के बाइस होने वाले जोड़ों के दर्द में आलू मुफीद नहीं, लिहाजा ऐसे मरीज आलू ना खाएं। गर्म मिसालों के साथ इसका इस्तेमाल ज्यादा महफूज रहता है। एक आदमी को एक दिन में 250 ग्राम से ज्यादा आलू नहीं खाना चाहिए, बल्कि बेहतर तो यही है कि इससे भी कम मिकदार में खाए जाएं। और छीले हुए आलूओं की निस्बत बगैर छीले हुए आलूओं को पकाते वक्त कम विटामिन जाया होते हैं, इसलिए कोशिश करें कि आलूओं को अच्छी तरह धोकर बगैर छीले इस्तेमाल करें, ज्यादा फायदा होगा। तो प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से मुफीद मालूमात मिली होंगी। तो इस वीडियो से खुद भी भरपूर फायदा उठाएं और लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।